प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद की स्तुति हो, खुदावंद की तमजीद हो। बस यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत गुजरे हुए दिन के लिए, जब हम पर, हमारे घरानों खानदानों पर खुदावंद की सलामती का हाथ रहा और उसी हाथ के नीचे पनाह लेते हुए आज हमें खुदा ने फिर ये मौका बख्शा कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें, उसकी सारी नेमतों बरकतों के लिए उसे मुबारक कह सकें और उसके पाक हुजूर में उसकी खूबसूरत आवाज़ के सुनने वाले हो सकें। हम खुदा का शुक्र करते हैं। आए अपने सरों को झुकाए और दुआ करते हैं। ऐ कदूस पाक मेहरबान जलाली आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं कादिर मुत्तक़ खुदा, क्योंकि तू मुबारक है, तू खुदाए अजीम है बाप आसमानी, जिसने हमसे सच्ची और हकीकी मोहब्बत की है, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपने बेटे यीशु मसीह को सलीब के मकाम पर कुर्बान किया है और यीशु मसीह के उस बेशकीमती खून के वसीला से हमारी निजात, हमारी मखलसी, हमारी रिहाई तेरे खुदावंद जारी होती है। और ये सिर्फ काम तूने किया बाप आसमानी, और तूने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारी खातिर भेजा है। हमारा दिल यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी से भरा है और हम यीशु मसीह की उस कुदरत में और उसके उस पाक नाम के साए में सुकूनत करते हैं खुदावंद, जिसे तूने हमारे लिए सलामती बना दिया। उस सलामती का शहजादा हमारे लिए करे खुदा सलामती लेकर आया। आज हमारी जिंदगियां उसी के सबब से, उसी के नाम में सलामत हैं। हम तेरी सारी सलामती के लिए, तेरी भलाई के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दिल से प्यारे खुदा वापस हमारे तुझे मुबारक कहते हैं। और एक बार फिर प्यारे खुदा बड़े ईमान के साथ प्यारे खुदा अपने आप को तेरी हजूरी में लेकर आते, तेरी ताबेदारी में लेकर आते हैं प्यारे खुदा, ताकि तू खुदा एक बार फिर इस खूबसूरत शाम में हमसे बात करे, हमसे कलाम करे, ताकि हम तुझसे तालीमी याफ्ता हो, तुझे सीखे, तुझे समझे, तुझे जाने और तुझ में पढ़ने वाले हो खुदा। ऐ लश्करों के खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ कादिर के खुदा, शुक्रगुजारी के साथ मैं अपने आप को और तमाम प्यारे खुदा बहन भाइयों को, अजीज़ों को जो प्यारे खुदा इस वक्त हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं खुदा के कलाम को प्यारे खुदा जानने और सीखने की भूख और प्यास लेते हुए प्यारे खुदा तेरे कलाम से आसूदा होने के लिए खुदा इस वक्त हमारे साथ है। उन सब के लिए मैं प्यारे खुदा तेरी बरकत चाहती, तेरी समझ चाहती, तेरा खुला आसमान चाहती हूँ, ताकि हम सब प्यारे खुदा तेरे कलाम को सीखते समझते हुए तेरी ताबेदारी में आगे बढ़ सके खुदा, और जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा प्यारे खुदा तुझसे हासिल करें, चुने जो प्यारे खुदा हमसे कभी छीना ना चाहे। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ये सब कुछ चाहते हुए बातें यीशु मसीह के नाम पे वसीला से, आमीन। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम आज सीखेंगे कृत्यों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पौलुस रसूल का लिखा गया खत कृत्यों की कलीसिया को, उसका दूसरा खत 10वां बाब पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक लिखा है, मैं पौलुस जो तुम्हारे रूबरू आजिज और पीठ पीछे तुम पर दलेर मसीह का हिल्म और नरमी याद दिलाकर खुद तुमसे इल्तमास करता हूँ, बल्कि मिन्नत करता हूँ कि मुझे हाजिर होकर उस बेबाकी के साथ दलेर ना होना पड़े जिससे मैं बाज़ लोगों पर दलेर होने का कसर रखता हूँ, जो हमें यूँ समझते हैं कि हम जिस्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि हम अगरचे जिस्म में ज़िंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नज़दीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज़ को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। और हम तैयार हैं कि जब तुम्हारी फरमाबरदारी पूरी हो तो हर तरह की नाफरमानी का बदला लें। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब पर हो। खुदा के जिंदा कलाम में से आज हम
فرما برداری کے حوالے سے چند ایک باتیں سیکھیں گے کہ ہم نے خدا کے کلام کی فرما برداری کرنی ہے، خدا کی پاک آواز کی فرما برداری ہم نے کرنی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں، اور ہم برکت پانے کے لیے جانفشانی کرتے ہیں۔ کسی بھی حصے میں ہم برکت پانے کے لیے جانفشانی کرتے ہیں، بلیسنگز کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، بلیس خاتموں کا پیچھا کرتے ہیں، اور وہ بلیسنگ ہماری جسمانی ہو سکتی ہے، روحانی ہو سکتی ہے، گھریلو ہو سکتی ہے، اجتماعی ہو سکتی ہے، شخصی ہو سکتی ہے، معاشرتی بلیسنگز ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی برکت ہماری ہو سکتی ہے۔ اور آج انسان برکت کا لفظ سن کر بہت خوش ہوتا ہے، اور ہم سب برکت کا پیچھا کر رہے ہیں۔ ہمیں برکت چاہیے، ہر ایک شخص برکت پانا چاہتا ہے، ہر ایک شخص برکت رسیو کرنا چاہتا ہے، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ دوسرا شخص اس کے لیے باعث برکت ہو۔ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے لیے باعث برکت ہو، بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کے لیے باعث برکت ہو، پیرنٹس بچے یہ چاہتے ہیں کہ پیرنٹس ان کے لیے باعث برکت ہو، کلیسیا یہ چاہتی ہے کہ خادم اس کے لیے باعث برکت ہو، اور ہم سب برکت کی تلاش کر رہے ہیں۔ کوئی اپنے جسم کی برکت چاہتا ہے، میرا جسم بلیس ہو جائے، کوئی روحانی طور پر اپنے لیے برکت کی تلاش کر رہا ہے۔ ہم الگ الگ طریقے سے برکت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور برکت لینا چاہتے ہیں، ہم بلیسڈ ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزوں، خداوند کے زندہ کلام کے مطابق خداوند کی جو برکت ہے وہ خداوند کی فرما برداری کرنے میں ہے، اور خداوند کی فرما برداری ہمیں اتنی زیادہ باعث برکت بنا دیتی ہے کہ جو شخص خدا کی فرما برداری کرتا ہے وہ شخص دوسروں کے لیے باعث برکت ہو جاتا ہے۔ ہم دوسروں سے اپنے لیے برکت نصیب کرنا چاہتے ہیں، لیکن برکت کا سرچشمہ خدا باپ ہمارے وسیلہ سے بہت سے لوگوں کو، بہت سے جانوں کو برکت دینا چاہتا ہے، اور برکت کا منبع ہمیں برکت کی راہیں سکھاتا ہے، ہمیں برکت کی جگہیں بتاتا ہے۔ ہم خود اس تک پہنچے یا ہم ان کو تلاش کریں جو اس راہ پر چلتے ہوئے، خداوند کی راہ پر چلتے ہوئے خود برکت کا باعث بنے ہیں، اور ہم تلاش کرتے نہیں کوئی زبردست بڑا خادم، بلیسڈ خادم ہو۔ یہ باتیں اچھی ہیں، یہ باتیں بھی درست ہے کہ ہم باعث برکت لوگوں سے اپنے لیے برکت کو رسیو کریں، لیکن جو حقیقی اور اٹل برکت ہمارے لیے ہے وہ خداوند کی فرما برداری سے، خدا کے کلام کی فرما برداری سے ہے۔ اور لفظ فرما برداری کا مطلب یہ ہے کہ فرق کہتے ہیں کہ جھکنے کو، اپنے آپ کو جھکانا، اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے آپ کو اویلیبل کرنا۔ اور فرما برداری کا یہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایک راہ پر چلنے کے لیے اویلیبل کر دینا، پیش کر دینا، کسی بات کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ جب ہم اپنے آپ کو جھکا دیں گے، پیش کر دیں گے، اویلیبل کر دیں گے فرما بردار خداوند کے کلام پر ہونے کے لیے، تو اس کے بعد برکتیں ہماری ذات کا کیا بن جائیں گی؟ حصہ بن جائیں گی، کیونکہ خداوند کے کلام کی فرما برداری میں برکتیں ہیں۔ اور جس طرح خداوند کا بندہ پالوس رسول یہاں پر کہتا ہے کہ میں پالوس تمہارے روبرو عاجز، پیٹھ پیچھے تم پر دلیر ہوں، اور وہ دلیری کے ساتھ کیا کہتا ہے کہ وہ مسیح کا حلم اور نرمی کو یاد دلاتا ہے۔ مسیح یسوع نے کہا کہ متی کی انجیل 11 باب اور اس کے 28ویں آیت میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، اس لیے کہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی؟ آرام پائیں۔ ہم نے مسیح
یسوع کی نرمی سے، ہم نے مسیح یسوع کی حلیمی سے فرما برداری سیکھنی ہے۔ مسیح یسوع ہماری نجات بنے، ہمارا کفارہ بنے، اور ہم نے صرف مسیح یسوع کو یہاں تک سمجھا اور جانا ہے کہ وہ ہمارا کفارہ بنے اور ہمارے لیے صلیب کے مقام پر جان دینے کے لیے۔ ان الفاظوں سے ہم مسیح یسوع کو یاد کرتے ہیں، اس سوچ سے ہم مسیح یسوع کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا، ہماری اس زمینی ساری پرستش کا مرکز، منبع، اولیت ہے۔ لیکن عزیزوں، اس کے بعد فرسٹ سٹیپ کے بعد آگے جتنے کاملیت کے سٹیپ ہے مسیح یسوع وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ ہم مسیح یسوع کی زندگی سے، ہم مسیح یسوع کی حلیمی بھری زندگی سے، ہم مسیح یسوع کے نرم دل سے نہ صرف اس کی نجات کو رسیو کرتے ہیں بلکہ ہم برکتیں رسیو کرتے ہیں۔ اور مسیح یسوع نے کہا کہ مجھ سے سیکھو، ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھنا ہے۔ مسیح یسوع کی اس قربانی کو تو ہم سمجھ لیتے ہیں جو اس نے صلیب کے مقام پر انسان بن کر اس زمین پر آ کر ہمارے لیے کی، لیکن اس کی بتائی ہوئی زمینی زندگی سے جو کچھ ہمیں تعلیم یافتہ ہونا ہے، سیکھنا ہے، ہم اس سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ جہاں پر یسوع مسیح کفارہ دینے کے لیے زمین پر آئے، وہاں پر یسوع مسیح اس زمین پر ہمیں کچھ سکھانے کے لیے بھی آئے۔ مسیح یسوع کے پاس آنا ہوگا اور مسیح یسوع کی اس حلیمی اور نرمی کو جو وہ ہمیں خداوند کا بندہ پالوس رسول اس خط میں بیان کر رہا ہے کہ وہ ہمیں یاد دلا رہا ہے۔ تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی پہچان جن لوگوں میں نہیں ہے، ان لوگوں کے اندر جو چیزیں خدا کی پہچان کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے تصورات کے الگ الگ جو ہے وہ خیالات ہیں، ان کے تصورات ہیں، ان کے تھاٹس ہیں، ان کی عجیب سوچیں ہیں جو انہیں خدا کی پہچان سے بھرنے نہیں دیتی۔ وہ خدا کی پہچان کو لے کر اپنی زندگی کو اس کے تابع نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری فرما برداری، جو مسیح یسوع کو پہچانتے ہیں، جو مسیح یسوع کو جانتے ہیں، ان کی فرما برداری ایسے لوگوں کی نجات کا باعث بنے گی۔ تو ہمیں فرما برداری میں جانفشانی کرنی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے گا خداوند کے کلام میں سے عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب، عبرانیوں کے نام لکھا گیا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ اس نے اپنی بشریت کے دلوں میں، اس نے یعنی مسیح یسوع نے، اس نے اپنی بشریت کے دلوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کے لیے اپنی نجات کا باعث ہوا، اور اسے خدا کی طرف سے ملک صدق کے طور کے سردار کاہن کا خطاب ملا۔ عزیزوں، یسوع مسیح نے اس زمین پر فرما برداری سیکھی۔ کس طرح سے سیکھی؟ دکھ اٹھا اٹھا کر اپنی بشریت کے دنوں میں۔ جب وہ انسان تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی بشریت کے دلوں میں زور زور سے پکارا، آنسو بہائے، دعائیں کی، التجائیں کی موت سے بچنے کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ موت کا جو ڈنگ ہے یا موت ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ہے، گناہ کی وجہ سے ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس موت سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے کہ مسیح یسوع نے ہمارا جسم لیا، مسیح یسوع نے ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے تھے، اور اس نے اس موت سے بچنے کے لیے کہ گناہوں کے سبب سے میں نہ مروں، اپنے آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعائیں کی، التجائیں کی، اپنے آپ کو اس بوجھ کے نیچے فرما بردار رکھا تاکہ وہ بوجھ اٹھاتے ہوئے خود بھی فرما بردار رہے اور بہتوں کے لیے وہ ایسی جنگ کر سکے کہ ان کے لیے اپنی نجات
निजात का बाइस बने। मसीह यीशु की जिंदगी से हम सीखते हैं अजीजों, जब उसने कहा कि सब मेरे पास आओ, मैं दिल का हलीम और फरोतन और मुझसे सीखो, तो आज हम मसीह यीशु की जिंदगी से ये सीखते हैं कि उसने फरमाबरदारी में क्या की, जाफशानी की, उसने अपने आंसू बहाए, उसने दुआएं की, उसने इल्तिजाएं की और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। खुदा तरसी का मतलब है खुदा की मर्जी को पूरा करना, खुदा की आवाज को पूरा करना। जो कुछ मिशन यीशु मसीह जमीन पर लेकर आए थे उसे पूरा करने के लिए, बाप की फरमाबरदारी करने के लिए उन्होंने अपने आंसू बहाए। 8वें आयत में लिखा है कि बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठाकर फरमाबरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस हुए। अजीजों, हमें मसीह यीशु को बावजूद बेटा होने के लिए फरमाबरदारी के लिए जांफशानी करनी पड़ी, उन्हें फरमाबरदार होने के लिए कि कहीं वो नाफरमान ना हो जाए। उसने आंसू बहाए, और कैसे आंसू बहाए? उसने अपनी बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर उससे आंसू बहाए और दुआएं की और इल्तिजाएं की। हम दुआएं करते हैं ब्लेस होने के लिए, हम दुआएं करवाते हैं ब्लेस होने के लिए, घर की ब्लेसिंग के लिए, इज़्दवाजी ब्लेसिंग के लिए, बच्चों की ब्लेसिंग के लिए, माशरती ब्लेसिंग्स के लिए, कारोबारी ब्लेसिंग्स के लिए। अजीजों, हम फरमाबरदार हो जाए, ब्लेसिंग सारी की सारी हमारे पास आ जाए। हम आंसू बहाएं, हम दुआएं करें फरमाबरदार होने के लिए। मुझे खुदावंद के कलाम पर पूरे तौर पर अमल करना है। हर शख्स आराम की तलाश करता है, हर शख्स सुकून चाहता है, तसल्ली और इत्मीनान चाहता है, और इत्मीनान और तसल्ली खुदा की फरमाबरदारी में है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, इब्रानियों के नाम लिखा गया खत उसके 4 बाब में और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, 8वीं से 11वीं आयत, और अगरचे यीशु ने उन्हें आराम में दाखिल किया होता तो वो उसके बाद दूसरे दिन का जिक्र ना करता। बस खुदा की उम्मत के लिए सब्र का आराम बाकी है। बस जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें ताकि उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। कोशिश करें कि हम फरमाबरदार रहें। हमने जांफशानी करनी है कि हम फरमाबरदार रहें। हम खुदा के कलाम से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, ना हम शॉर्टकट मारने की कोशिश करें, ना हम बैक हो, ना हम गिरे, बल्कि हमने खुदावंद के कलाम को पूरा करने की खातिर आंसू बहाने। हमने खुदावंद से कुव्वत मांगनी है, हमने खुदा से फजल मांगना है, हमने खुदा की प्रोटेक्शन मांगनी है, हमने खुदा की फरमाबरदारी करने के लिए अपने आप को पेश करना है, हमने अवेलेबल करना है अपने आप को कि हम फरमाबरदार। फिर उसके बाद हमारी जिंदगियों में आराम आ जाएगा, हमारी जिंदगियों में तसल्ली आ जाएगी। अजीजों, खुदा की उम्मत के लिए अभी आराम बाकी है। कौन सा आराम बाकी है? कि अभी जीते जी हमने अपनी जिंदगी में फरमाबरदार रहना है। जितनी जिंदगी मुझे और आपको मिली है, और जब तक हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर दोबारा आकर अपनी दुल्हन को, अपनी जलाली कलीसिया को ले नहीं जाते, हमने फरमाबरदारी करनी है। और हमने फरमाबरदारी के लिए जांफशानी करनी है, हमने फरमाबरदारी के लिए अपने आंसू बहाने हैं, हमने फरमाबरदारी के लिए अपनी पूरी कुव्वत लगानी है। हम फरमाबरदारी करें अपने जिंदा खुदा की, उसके बाद सारी बरकतें हमारी हैं, आराम हमारा है। जो शख्स नाफरमान हो जाएगा उसकी जिंदगी बेचैन हो जाएगी, वो खुदावंद के आराम में कायम नहीं रह सकते, उनकी जिंदगियों में वो तसल्ली नहीं रहेगी, वो इत्मीनान नहीं रहेगा, क्योंकि आराम में दाखिल होने के लिए हमें फरमाबरदारी करनी है। और जो शख्स इस तरह से फरमाबरदार होने के लिए अपने आंसू बहाता है, अपने ज़हन को, अपने दिल को तैयार करता है, तैयार रहता है दुआओं के जरिए से, खुदावंद के कलाम को तलाश करने के जरिए से कि आज मैं किस बात की फरमाबरदारी करूं,
میں خداوند کے کلام سے کہیں گر نہ جاؤں, میں گرا ہوا شخص نہ رہوں. ہمیں فرما برداری کرنی ہے عزیزوں. یاد کریں کہ آدم اور حوا اپنے آرام سے نکلے ہی نافرمانی کرتے ہیں. ہر شخص کو آرام خداوند کی تابعداری میں, فرما برداری میں ملے گا, کیونکہ آرام کا سرچشمہ, تسلی کا سرچشمہ ہمارا خداوند ہے, اور اسی میں ہماری جانیں سکونت کرتی ہیں. اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ اے محنت اٹھانے والوں کو, بوجھ سے تھکے ہوئے مانے لوگوں, سب میرے پاس آؤ تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. لیکن ہم یہاں تک نہیں, آگے لکھا ہے مجھ سے سیکھو تو تمہاری جانیں آرام پائیں. ہم سیکھیں کہ ہم نے فرما برداری کرنی. ہمیں یسوع مسیح سکھاتے ہیں, جس طرح انہوں نے آنسو بہائے, جس طرح انہوں نے محنت کی کہ میں اس زمین پر نافرمان نہیں ہونا چاہتا. جب باغ گتسمنی میں یسوع مسیح گئے تو ان کے پاس گتسمنی میں دعا ہے کہ ہو سکے یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, کیونکہ خداوند کے لیے ایک مشن تھا, ہمارے وچار تھا. لیکن اس نے کہا نہیں خداوند, تو میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا. ہم دکھ سہنا نہیں چاہتے. مسیح یسوع نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. ہمیں فرما برداری کی خاطر دکھ اٹھانے ہوں, ہمیں فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا. ہمیں جہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ہم خوشی سے اس جگہ پر جاتے ہیں. لیکن عزیزوں, ایک ایماندار شخص, خدا کا بیٹا, اس جگہ پر نہیں جا سکتا جہاں پر گناہ کر کے اسے فائدہ ہو. وہاں جائے گا جہاں فرما برداری کرتے ہوئے اسے نقصان بھی کیوں نہ اٹھانا پڑے, اسے نقصان کی بھی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے. ہماری بلیسنگس خداوند کی فرما برداری میں, اس کی تابعداری میں, اس کی حضوری میں رہتے ہیں. جب ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اتنا دکھ اٹھایا فرما بردار ہونے کے لیے, ہمیں آسمانی بادشاہت ملے گی, ہمیں خدا کا حقیقی آرام ملے گا, حقیقی تسلی ملے گی, وہ تسلی جو اس زمین پر ہمیں نہیں مل سکتی. ہم اپنے لیے نافرمانی کر کے کتنی بھی مال و دولت کیوں نہ جمع کر لیں, اچھا گھر بنا لیں, ہمارے پاس بہت بڑی بڑی اچھی گاڑیاں کیوں نہ ہو جائیں, ہم اس زمین پر ہر طرح کی فیسلٹیز اپنے لیے کیوں نہ کھڑی کر لیں, اگر ہم نافرمانی کی راہ سے نکل رہے ہیں تو وہ حقیقی ہمارے لیے آرام نہیں ہے. وہ چیزیں ہمیں حقیقی آرام نہیں دے سکتی. عزیزوں, ہمارے خداوند یسوع مسیح کا حقیقی اطمینان, حقیقی آرام, حقیقی تسلی خداوند کی فرما برداری میں ہے. اور ہم جب برکت کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم خود فرما برداری کر کے دوسروں کے لیے, جس طرح یسوع مسیح اپنی نجات کا باعث بنے, ہم بہتوں کے لیے اپنی نجات کا باعث بن سکتے ہیں. ہم بہتوں کے لیے شفاؤں کا باعث بن سکتے ہیں, ہم بہتوں کے لیے بحالی کا باعث بن سکتے ہیں. جس طرح ہم نے دوسری آیت پڑھی کرتی کے خط میں کہ فرما برداری کے, تمہاری جب فرما برداری پوری ہو جائے تو بہتوں کی نافرمانی کا بدلہ دے. کس طرح سے ہم نے بدلہ لینا ہے کہ ہمارے ہتھیار روحانی ہیں, جسمانی نہیں ہے. وہ خیالات جو نافرمان ہو گئے ہیں, جو خدا کی پہچان کے خلاف نافرمانی کرتے ہیں, جب ہم فرما برداری کر کے اپنے آپ کو مضبوط کر لیں گے بس یسوع کی طرح, تو عزیزوں ہم دوسروں کے خیالات کو چینج کرنے والے ہوں گے. ہم دوسروں کے لیے فرما برداری کا باعث بنتے چلے جائیں گے, حقیقی برکتوں کا باعث بنتے چلے جائیں گے. ہم برکت کا چینل بن جائیں, اور یہ فرما برداری سے ہے. اور جس کے معنی ہم نے سیکھے کہ فرق کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو چھپا لے, اپنے آپ کو خدا کے اویلیبل کرنا, تابع کرنا, اس کی راہ پر اپنے آپ کو کھڑے کرنا, اور اس کے راہ پر مسلسل چلتے رہنا, جس کے لیے آپ کو جانفشانی کرنی ہوگی, دکھ سہنا ہوگا, آنسو بہانے ہوں گی, خدا سے فضل مانگنا ہوگا, اور اس کی تابعداری کرنی. آئے اپنے سروں کو جھکائیں, اس کلام کے مطابق ہم دعا کریں گے, اپنی زندگیوں کو پیش کریں گے. اب تک اگر ہم تلاش کر رہے ہیں برکتوں کی, تو عزیزوں خداوند کی فرما برداری میں آپ کی برکت ہے. اگر اب تک آپ کی جانیں آپ کے پاس بہت کچھ ہے لیکن آرام نہیں پا رہی ہیں, تو خداوند یسوع مسیح کے آرام کو ہم نے دینا ہے اپنے لیے, اور اس کا آرام یہی ہے کہ ہم تابعداری سیکھیں, فرما برداری کو خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیکھیں, جس میں ہماری زندگیاں ہر روز آرام پائیں گی, ہر روز ہماری
ہمارے لیے آرام ہوگا اور ہم اس آرام میں بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی کرتے چلے جائیں گے، اطمینان میں ترقی کرتے چلے جائیں گے اگر ہر روز ہم فرمانبرداری میں ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ آئے ہم اس کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو پیش کریں اس لفظ کے ساتھ کہ جس کا مطلب ہے فرق، یعنی کہ اپنے آپ کو اویلیبل کرنا، اپنے آپ کو جھکانا، تابعدار کرنا، اور داری کا جو مطلب ہے کہ اس کی راہ پر ہو لینا۔ ہم اپنے آپ کو اس لفظ کے ساتھ اس کی راہ پر آج پیش کریں، ہر روز اس لفظ کے ساتھ اٹھیں، اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ قدوس پاک مہربان جلالی آسمانی خدا، ہم تیری شکر گزاری کرتے، ہم تیری تمجید کرتے، قادر مطلق خدا، ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا اپنے خدا یسوع مسیح کے لیے، اس کے قیمتی کفارہ اور قیمتی قربانی کے لیے کہ خدا یسوع مسیح نے تیرے خداوند باوجود بیٹا ہونے کے ہمارے دکھوں کو، ہمارے پیارے خداوند غموں کو، ہماری پیارے خداوند بے برکت راہوں کو، ہماری نافرمانیوں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور صلیب کے مقام پر فرما برداری اور دعائیں کرتے ہوئے پہنچے، اور خداوند بہتوں کے لیے اس نے فرما برداری کرتے ہوئے اپنی جان دے کر ہم سب کے لیے نجات کا باعث بن گئے۔ ہم مسیح یسوع کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، نہ صرف اس کی صلیبی موت ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، بلکہ اس کی بشری زندگی ہمارے لیے پیارے خداوند سیکھنے کا باعث ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے سیکھتے ہیں، ہم اس کے وسیلہ سے فرما برداری سیکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے سیکھیں، اور جس طرح اس نے فرما برداری کی، جس طرح اس نے باوجود بیٹا ہونے کے دکھ اٹھا کر فرما بردار رہا اور اپنے آپ کو اپنی آرام میں داخل کیا ہے، ہم بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس سے سیکھتے ہوئے، اس پر غور و خوض کرتے ہوئے، اسے سمجھتے ہوئے، اور اس دنیا سے پہلے خداوند کنارہ کرتے ہوئے خداوند پورے طور پر تجھ میں جاپوشانی سے بڑھ سکے۔ ہم تجھ سے ایسا فضل چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تیرا قوی ہاتھ چاہتے ہیں، ہم تجھ سے تیرے روح القدس کی مدد چاہتے ہیں، روح القدس ہماری مدد کرے تاکہ ہم خداوند پورے طور پر فرما بردار ہو جائیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح میں خداوند آرام پائیں، اور اے قادر مطلق آسمانی باپ، ہم بہتوں کے لیے برکت کا باعث بن جائیں، بہتوں کی نجات کا باعث بن جائیں، بہتوں کے لیے پیارے خداوند بحالی کا باعث بن جائیں۔ ہمارے دل تیری پاک حضوری میں شکر گزاری سے بھرے ہیں، ہم تیری تمجید کرتے ہیں، اور آج اس خوبصورت شام میں پیارے خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، ہم تیرے پیارے خداوند حضور اپنے آپ کو فرما بردار ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں پر تیرا ایسا ہاتھ ہو جیسا ہاتھ ہمارے خداوند یسوع مسیح پر تھا، وہ فضل جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے جاری ہوتا ہماری زندگیوں کے لیے جاری ہو۔ ہم یسوع مسیح کے نام سے تجھ سے دعا کرتے ہیں خداوند کہ ہماری جانیں تیری فرما بردار تجھ میں قائم و دائم ہوگی خداوند، جس سے پیارے خداوند ہم ہمیشہ کی زندگی کا آرام پا سکتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، دل سے تجھے مبارک ہے، تیری صلاح کرتے ہیں، یہ سب کچھ مانگتے اور پاتے یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی سے آسمان پر کھلی ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرضدار کو بخش دیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی حفاظت و شراکت تمام آن لائن کلام سننے والوں پر، اس گھرانے خاندان پر اب سے ہمیشہ تک ہوتی ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام